مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہوں، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ بیس بدل کر آتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی لمحہ، کوئی یاد، کوئی تحریر یا پھر راہ چلتی کسی اداس منظر پہ نگاہ آنکھوں کو بھگو دیتی ہے۔ اگر ایسا ہونے لگے تو اشکوں کو مت روکیے، انہیں کچھ دیر بننے دیجیے۔ خوش قسمت ہیں آپ جو اللہ پاک نے آپ کی آنکھوں میں یہ موتی رکھے ہیں، کیونکہ اگر آنکھیں نم ہونا بھول جائیں تو دل مردہ ہو جایا کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے پھول اسے دو جو قدر جانتا ہو، درد اسے دو جو صبر جانتا ہو، وقت اسے دو جو انتظار جانتا ہو، اور دل اسے دو جو پیار جانتا ہو۔ بہت کم ویسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہماری کمی دل سے محسوس ہوتی ہے، ورنہ لین دین تو چلتا ہی رہتا ہے۔ انسان اونچائی سے گر کر تو کھڑا ہو سکتا ہے، مگر کسی کی نظروں سے گر کر نہیں۔ آج کے دور میں تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ دل کی باتیں کو کسی بہت اپنے سے کی جاتی ہیں، اور میں بتاؤں اللہ سے زیادہ کوئی اپنا نہیں۔ یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، فرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ ہم غلطیاں انجانے میں کریں یا از خود، ان کی سزا ہم کو برابر ملتی ہے۔ اس درد سے ہمیں بھی واقف ہونا پڑتا ہے جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں۔ کھنڈرات میں بدل جانے والی پرانی خوبصورت عمارتیں ثبوت ہیں کہ ہمیں بھی بلا دیا جائے گا۔ شہد کا ایک قطرہ زمین پر گر گیا، ایک چھوٹی سی چیونٹی آئی اور اس نے اس شہد کے قطرے سے تھوڑا سا چکھا۔ اسے بڑا مزہ آیا، اسے کام سے جانا تھا۔ تو جب وہ جانے لگی تو شہد کا مزہ اس کے منہ میں مزید پانی لانے کا سبب بنا۔ اس کا منہ بھر آیا۔ کیا زبردست اور مزیدار شہد ہے! کتنا میٹھا! آج تک ایسا شہد نہیں کھایا۔ وہ لوٹی اور شہد میں سے تھوڑا سا اور چکھ لیا۔ اس نے دوبارہ جانے کا عزم کیا، مگر اس نے محسوس کیا کہ یہ تھوڑا سا شہد کھانا کافی نہیں ہے، اسے اور کھانا چاہیے۔ وہ رکی اور اس مرتبہ کھانے کے بجائے شہد پر گر پڑی تاکہ وہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کر لے۔ وہ چیونٹی شہد میں غوطہ زن ہو گئی اور لطف اندوز ہونے لگی، مگر افسوس کہ وہ شہد سے باہر نہ نکل سکی۔ شہد کی چکنائی کی وجہ سے اس کے پیر زمین سے چپک گئے تھے اور اس میں انہیں ہلانے کی طاقت نہ رہی۔ پس جو بھی اس قطرہ شہد میں سے تھوڑا اور بقدر کفایت کھانے پر اکتفا کرے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو بھی اس شیرینی میں غوطہ زن ہوگا ہلاکت اس کا مقدر بن جائے گی۔
چار طرح کے بندوں سے ہمیشہ دور ہی رہیں: جو آپ سے تہجد بولیں، جو آپ کی عزت نہ کرے، جو آپ کو استعمال کرے، جو آپ کو ہمیشہ نیچا دکھائے۔ کبھی کبھی بہت دور تک جانا پڑتا ہے، صرف یہ جاننے کے لیے کہ ہمارے نزدیک کون ہے۔ رشتوں کی قدر کرنی ہے تو وقت رہتے کر لیجیے، ورنہ بعد میں سوکھے پیڑ کو پانی دے کر ہریالی کی امید کرنا بیکار ہے۔ جن لوگوں کی سوچ پیسے کی حد تک محدود ہو، ایسے لوگوں اپنوں میں سے احساس اور انسانیت کی امید بیکار ہے۔ دل میں عقیدت نہ ہو تو جھکی ہوئی نظریں کبھی ادب کی مثال نہیں بن سکتی۔